سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف اذان ہو اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہوں تو ان میں سے بہتر کیا ہے؟ اذان بہتر ہے یا یہ چیزیں بہتر ہیں؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں نا جی اس میں یہ تقابل نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فی نفسی ہی مسئلے کے اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شے قرآن میں ہے وہ سب سے افضل ہوگی. ٹھیک ہے. قرآن میں دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو اب نفل کسی بھی وقت پڑھ لیں، تسبیح کسی بھی وقت کر لیں، ذکر الہی کسی بھی وقت کر لیں، اور دعا کسی بھی وقت کر لیں. ٹھیک. اور دعا میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ حدیث میں اگر یہ آ گیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک. اگر حدیث میں یہ آ گیا اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی، تو یہی پڑھنا ضروری ہے. اگر حدیث میں یہ آ گیا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، تو کیا ان کے علاوہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ہم اردو کے اندر مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ کورونا سے نجات عطا فرما؟ جی. تو کیوں مانگ سکتے ہیں؟ حدیثوں میں تو دعائیں مخصوص ہیں. تو جو حدیث میں آ گیا اس سے تو ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے. اگر یہ اصول ہو تو پھر تو جو حدیثوں میں آ گیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہ مانگا جائے. جی. تو بندہ پھنسا کہیں ہو دعا وہی مانگے کہ یا اللہ غار سے پتھر ہٹا دے. جی. وہ پھنسا ہوا کنویں کے اندر ہے، وہ وہاں دعا مانگ رہے یا اللہ غار سے پتھر ہٹا دے. تو بھائی جیسی ہی صورتحال ہوگی اس کے مطابق دعا مانگی جائے گی. تو الفاظ اصل پیچھے شریعت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ خدا کو پکارنا، خدا کو یاد کرنا، خدا کا ذکر کرنا، پیچھے مقصود ہی ہوتا ہے. تو اب وہ خدا کا ذکر کرنا وہ خواہ ان الفاظ کے ذریعے ہو جو بطور خاص بتائے گئے یا اس سے ہٹ کر ہو، دونوں سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. افضلیت اپنی جگہ ہوتی، لیکن افضلیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ افضل کے علاوہ کچھ نہ کریں. مثال کے طور پہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. درود ابراہیم. جی. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نام لیتے ہیں تو کیا ہر مرتبہ نام مبارک کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، علیہ افضل الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث میں تو نہیں آئے. جی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں سکھائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث میں تو درود ابراہیمی آیا. تو جب بھی آپ نام مبارک لیں تو آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو حدیث مبارک میں فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. جی. تو کیا آپ صرف یہی دعا مانگتے ہیں یا اور بھی زندگی میں دعائیں مانگتے ہیں؟ بہت سی دعائیں مانگتے نا. ٹھیک ہے. اب کسی کا باپ فوت ہو گیا اور آپ اس کی جو ہے نا تعزیت کے لیے جائیں اور جا کے بولے کہ آپ کے باپ کی وفات کے اوپر میں سب سے افضل دعائی مانگوں گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو آپ بتائیے کیا ہوگا وہاں پر؟ تو بھئی آپ سب سے افضل دعا مانگ رہے ہیں وہاں پر. جی. تو اب کیا ہے، اب موقع محل کی مناسبت سے چینج کریں. اچھا پھر اگر الحمدللہ، جیسے الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے، اب اگر سب سے افضل والی ہی پڑھنی ہے تو پھر حدیث میں دوسری دعائیں کیوں آئی ہیں؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، تو پھر خود حدیث کے اندر ہی جو غیر افضل ہے وہ دعائیں کیوں آ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افضل ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی مانگی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو اس کے علاوہ کوئی ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ جب سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے جی. تو سب سے افضل کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کیوں کرتے ہیں؟ اور خود حدیث کے اندر ہی دوسرے اذکار کیوں ذکر کر دیے گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا افضل ذکر کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کرتے ہیں، افضل دعا کے ہوتے ہوئے آپ دوسری جو ہے نا وہ دعائیں مانگتے ہیں. اچھا سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. تو سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو نفل نماز جو ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر دیگر جو نفلی عبادتیں وہ کیوں کی جاتی؟ عبادت وہی کریں. اچھا اذکار کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے جیسے لا الہ الا اللہ، تو دوسری طرف قرآن پاک ہے، تو بھئی قرآن پاک کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے اذکار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جب ہر جگہ پہ آپ افضل کے ساتھ مفضول کا تقابل کر کے نہیں چل رہے، آپ جب دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی ادھر یہ افضل والی بھی پڑھ لو دوسری بھی پڑھ لو. جب ذکر کی باری آتی کہتے ہیں افضل والا بھی کر لو دوسرے بھی کر لو. جب عبادت کی باری آتی آپ کہتے ہیں افضل عبادت بھی کر لو دوسری عبادت بھی کر لو.
تو جب ہر جگہ پر افضل اور مفضول یہ دونوں کو ملا کے چل رہے ہیں تو پھر صرف اسی خاص جو ہے وہ ذکر الہی کے معاملے کے اندر اور دعا کے اندر ہی یہ والی جو ہے نا وہ بار بار تکرار کیوں کہ جب حدیثوں میں وہ چیز آ گئی ہے تو آپ اس سے ہٹ کے ذکر دوسرا کیوں کرتے ہیں اور وہی والا کرے اور اسی پہ فہم رہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، بیسیکلی یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل جم جائیں، ڈٹ جائیں اور بس جو ہے نا وہ کٹنا مرنا شروع کر دیں اس کے اوپر. بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یار، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اس وقت کے اندر بھی جو ہے نا وہ اگر اسی طرح کے کاموں میں لگے رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.